بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ ان کا نام اور نسب جویریہ تھا۔ قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن جزیمہ بن سعد بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو۔ ان کے جو والد ہیں حارث بن ابی ضرار، یہ ان کے خاندان یعنی بنو المستلق کے سردار تھے، بڑے تھے۔ ان کا پہلا نکاح ان کے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص مسافع بن صفوان نامی شخص سے ہوا تھا، اور ان کا دوسرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، وہ ایک غزوے کے نتیجے میں۔ ان کے خاندان کے لوگ، خاص طور پر ان کے شوہر اور ان کے والد، اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ اور معرکے میں شریک تھیں جس کو غزوہ مدیسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حارث نے، یعنی جو ان کے والد تھے، قریش کے اشارے پر یا خود اپنی مرضی سے مدینہ المنورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ حارث جو بنی المصطلق کے سردار ہیں، وہ مدینہ پر چڑھائی اور حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کی مزید تحقیقات کے لیے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر معائنہ کیا، حالات کا جائزہ لیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور اس بات کی تصدیق کی، یعنی فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو اطلاع ملی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تصدیق مل گئی کہ بن المستلق جو خاندان ہے وہ مدینہ المنورہ پر چڑھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تیاری کریں۔ چنانچہ 2 شعبان 5 ہجری کو فوجیں مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئیں اور مریسہ جو مدینہ سے کچھ منزل کے فاصلے پر ہے وہاں پہنچ کر قیام کیا۔ ادھر جو سردار تھے اپنے خاندان کے، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث، ان کو جب یہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو روانہ کر دیا ہے، تو وہ لوگ وہاں سے، ان کی جو جمعیت تھی اور جو وہ اکٹھا ہوئے تھے، وہ بکھر گئی۔ بعض لوگ کہیں بھاگے، بعض لوگ کہیں بھاگے، خود یہ حارث بھی ایک دوسری طرف بھاگ گئے۔ لیکن مریسا میں، یعنی اس جگہ پر جو لوگ آباد تھے، انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، صف آرائی کی، اور انہوں نے دیر تک جم کر تیر برسائی۔ مسلمانوں کو تیر سے روکتے رہے، لیکن مسلمانوں نے ان کے اوپر ایک ساتھ مل کر حملہ کیا۔ اس وجہ سے وہ مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا جو ہے زور ٹوٹ گیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس غزوے میں 11 لوگ مارے گئے جو دشمن تھے، اور باقی لوگ گرفتار ہوئے۔ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی تعداد تقریباً 600 تھی۔ غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ لڑائی میں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھیں جو کہ گرفتار ہوئی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں، کیونکہ جب مال غنیمت آتا تھا تو اس کو جو بھی ہو، چاہے وہ جانور ہو، سامان ہو، یا جو اصول تھا پرانی دنیا کا، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، شروع نہیں کیا ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ دور تھا، چاہے مسلمان کبھی قید میں ہو جائیں، یا مسلمان پھر جب جیسا ہوتا تھا ویسے ہی معاملہ کرتے تھے۔ تو اگر کوئی قیدی ہوتا تھا تو وہ اس طرح تقسیم ہوتا تھا۔ البتہ غیروں میں اور اسلام کی غلامی میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلے اگر ہم طے کر سکیں تو اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی آیت ہے جو 7ویں پارے میں ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں سے یہ آیت چلتی ہے اور آخر میں حکم ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ مختصر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ورنہ احادیث اور آیات بہت ہیں۔ یہاں شروع ہوتی ہے آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اب آپ کیونکہ مسلمان ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ بھلائی سے بھی اوپر جا کر کوئی چیز ہو تو اس کو احسان کہتے ہیں، مختصر آپ اتنا سمجھ لیں۔ اور اس میں جن لوگوں کو شامل کیا، پہلے والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد
اور لوگوں کے آنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ تو یہ تو اسلام کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں سناتا ہوں، ایک صحابی نے اپنی باندی کو تھپڑ مار دیا تھا چہرے پر کسی وجہ سے، تو ان کو پھر احساس ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے سے ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ اسلامی تعلیمات تھیں۔ اور ادھر مغرب اور ویسٹرن جو کلچر ہے اور وہاں کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اتہاس ہے، اس کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے غلاموں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہیں کسی جگہ پڑھا تھا، کافی وقت ہو گیا، اب مجھے یہ یاد نہیں کہاں پڑھا تھا، کہ گزشتہ زمانے میں ایک کھیل ہوا کرتا تھا، جیسے کبھی آج کرکٹ ہوتا ہے، ہاکی وغیرہ، فٹ بال وغیرہ۔ تو ایک کھیل ہوا کرتا تھا جس میں غلاموں کو میدان میں اتار کر ایک دوسرے سے لڑایا جاتا تھا، اور ان میں سے وہی ونر ہوتا تھا جو زندہ بچتا تھا۔ جیسے اس کا آج کل بھی آپ WWE کو کہہ لیں، وہ کچھ اسی جیسا ہے۔ تو وہ اس طرح کے کھیل اس وقت بادشاہ کھیلا کرتے تھے، اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، ہسٹری بھی سنی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا کہ غلاموں سے وہ کام کرائے جاتے تھے جس کو جو ناممکن ہے، جو نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا بڑے بڑے قلعے اور محلات بنوانا جس میں چاہے کتنے ہی غلام مر جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ ایسا ہوتا تھا گویا کوئی دو چار کیڑے مکوڑے کم ہو گئے۔ تو یہ حال ان کا تھا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنے ماتحت کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا حکم نہ دو۔ تو یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال غلامی پہلے سے تھی، اسلام نے غلامی کو ختم کیا، جیسے کہ تفسیر کے سبق میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اور وہ آگے بھی آ رہا ہے تو غلامی کو ختم کرنے کا کیا طریقہ تھا اور کس طریقے سے کیا گیا۔ بہرحال وہاں پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں غنیمت کے طور پر۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے مکاتبت کر لو۔ اگر آپ کو سبق تفسیر کا اچھے سے یاد ہوگا یا آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکاتبت کسے کہتے ہیں، ورنہ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ مکاتبت ایک ایگریمنٹ ہے جو غلام اور مالک کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ وہ یہ کہ غلام یہ کہتا تھا کہ میں تمہیں بدلے میں اتنے پیسے دوں گا تو مجھے آزاد کر دو، تو انہوں نے ان کو مکاتبت کر لی، لیکن ایک بڑی رقم پر، جو رقم ان کے پاس نہ تھی، تو وہ اسی رقم کے لیے دیکھیں سورہ نور کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے، وہاں مسلمانوں کو یہ حکم بھی ہے کہ خود مکاتبت کریں۔ دوسرا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے مکاتبت کر لیتا ہے تو مسلمان اس کی مدد بھی کریں۔ تو یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس ہی چکر کاٹنے لگیں پیسے کے لیے کہ مجھے پیسے دو اور میں ایک مسلمان سے ہی آزاد ہو جاؤں۔ تو یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں، یہ ویسٹرن کلچر میں کہاں ملتا ہے۔ بہرحال وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں کہ مجھے آپ پیسے دیں مکاتبت کے لیے، کیونکہ اسلام کی تعلیم تھی، غالباً ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب ان کے والد حارث کو یہ خبر ملی کہ میری بیٹی غنیمت کے طور پر قید ہو گئی، قیدی بن کر گرفتار ہو کر وہاں گئی ہے، تو وہ آ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، عرض کی، کہنے لگے کہ میری بیٹی کنیز نہیں بنے گی، کسی کی غلام اور باندی نہیں بنے گی، میری شان اس سے بالاتر ہے کیونکہ میں اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا رئیس اور سردار ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود جویریہ کی وردی پر اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کو آزاد کیا جائے یا نہیں؟ جب ان کے والد نے یہ بات سنی تو انہوں نے جا کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تیری مرضی پر رکھا ہے، اب تو خود دیکھ لینا، لیکن مجھ کو رسوا نہ کرنا، یعنی ایسا کوئی فیصلہ نہ لینا جس سے میری رسوائی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں، جب معاملہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ اس کے بعد روایت مختلف ہیں کہ وہ جو صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو مکاتبت کی تھی اس کی رقم کس نے ادا کی؟ ایک روایت بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت جویریہ کے والد نے رقم ادا کی ہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کو ادا کیا ہے۔ جیسے ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو آپ پھر دوبارہ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں اور مسلمانوں کو اخلاق کو دیکھیں کہ وہ جو 600 لوگ تقریباً گرفتار ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ بطور غنیمت کے غلام اور باندی کی حیثیت سے آئے تھے، مسلمانوں نے سارے کے سارے آزاد کر دیے۔ کہیں آپ کو یہ دوسری تاریخ میں نہیں ملے گا، صحابہ نے ان سب کو آزاد کر دیا، اور یہ کہا کہ جس خاندان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، جس سے رشتہ جوڑا ہے، ہم اس خاندان کو غلام بنائیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا انہوں نے سبھی کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ جیسا بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں پایا کہ ان کی وجہ سے ان کے خاندان اور قبیلے کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کا پرانا نام برہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ رکھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 65 برس تھی، اور اس وقت حکومت تھی۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو مختصر آپ کی سیرت کے تعلق سے ہمیں اتنا ہی آپ کو پڑھانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چند احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے چند صحابہ کے نام جنہوں نے ان سے روایت کو نقل کیا ہے، جن میں ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم بن مصطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نام یہ جو ہے سر فہرست ہیں، کہ ان لوگوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھا اور نقل کیا ہے۔ تو آج کے لیے آپ کا اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی آپ کے 3 سبق اور 3 ہی ازواج مطہرات کے تعلق سے آپ کو سبق پڑھنا رہ گیا ہے، اسی کے ساتھ آپ کے 10 کلاس انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس سبق کے متعلق تو شاید کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، باقی اگر کوئی سوال ہے تو آپ واٹس ایپ پر کر لیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ سبق آپ کا جمعرات کو اسی وقت پر 9:40 پر انشاءاللہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔